ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس هلموا إلينا أنا محمد بن عبد الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلك الأنصار واديا لسلكت ذلك الوادي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. عزیزان گرامی، سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالترتیب سلسلہ وار سیرت میں سے فتح مکہ کا بیان مکمل کیا تھا. فتح مکہ کے بعد مشرکین کے ساتھ، مشرکین عرب کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جنگ ہوئی غزوہ حنین، آج غزوہ حنین یا غزوہ حوازن کا تذکرہ ہوگا۔ مکہ اور گرد و نواح کے مشرکین کے ساتھ پہلی جنگ جنگ بدر ہے، اور آخری جنگ جنگ حنین ہے۔ غزوہ حنین کے بعد پورے عرب میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ شیطان مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا۔ اسلامی ریاست مکمل ہوئی عرب کے اندر۔ اور پھر اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا ظہور ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا، بالکل ایسے جیسے پہلی جنگ جنگ بدر میں اللہ کی مدد کا ظہور ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا۔ وہاں بھی فرشتوں کا نزول اور اللہ کی مدد کا نزول صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور غزوہ حنین میں بھی اللہ کی مدد کا نزول اور فرشتوں کا نزول صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مکہ فتح ہوا، اچانک ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اچانک حملہ فرما دیا۔ مشرکین مکہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کے گرد و نواح میں بڑے بڑے جنگجو قبائل رہتے تھے۔ بنو حوازن بڑا جنگجو قبیلہ تھا، بنو ثقیف بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ یہ گھبرا گئے کہ اب تو محمد ہم سے بھی جنگ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر بھی حملہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اس سے قبل کہ حضور ان پر حملہ کریں باہم مشورہ کیا کہ ہم مل کر حضور پہ حملہ کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم حضور اور حضور کی جماعت پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ مختلف قبائل، حوازن، بنو ثقیف، بنو سعد جن کو سعد ابن بکر بھی کہتے ہیں، قبیلہ نصر، قبیلہ جشم، اور کچھ لوگ بنی ہلال کے اکٹھے ہوئے اور عوف ابن مالک کو اپنا سردار بنایا، عوف ابن مالک کو اپنا لیڈر بنایا، کمانڈر ان چیف بنایا، سپہ سالار بنایا، اور کہا کہ ہم حضور سے جنگ کرنے کے لیے چلیں گے۔ قبیلہ جشم کا ایک بوڑھا سردار تھا، اس کا نام تھا درید بن سما، سما سواد کے ساتھ ہے۔ بعد روایات میں ہے اس کی عمر 120 سال تھی، بعد میں ہے اس کی عمر 160 سال تھی۔ پرانا جنگجو تھا، بہادر تھا، لڑاکا تھا بوڑھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی پلکیں گر گئی تھیں، اندھا ہو گیا تھا، اسے نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ عوف ابن مالک نے کہا کہ یہ تجربہ کار آدمی ہے، اس سے بھی مشورہ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو عوف ابن مالک جو ان قبائل کا سردار تھا وہ درید ابن سما کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ ہمیں رائے دیں، مشورہ دیں، جنگ میں ہمارے ساتھ چلیں۔
اور ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم یہ جنگ جیت سکیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں ہم فتح یاب ہو سکیں۔ درید نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، تم میری بات نہیں مانو گے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نوجوان ہو۔ عوف ابن مالک کی عمر بمشکل 32 سال تھی۔ یہ عوف ابن مالک 33 سال کا نوجوان تھا، 32-33 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے کہا تم نوجوان لوگ ہو، میری بات نہیں مانو گے، لہذا میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ۔ عوف ابن مالک نے کہا ہمارا وعدہ ہے آپ سے، ہم آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ چنانچہ اس بوڑھے سردار کو بھی لے کر عوف ابن مالک 20,000 کا لشکر اور 20,000 تلواریں لے کر حضور کی طرف نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلے 20,000 کا لشکر لے کر۔ یہ بڑا لشکر تھا 20,000 کا، اور اس نے اپنے لشکر کے لوگوں، اپنے قبائل سے کہا اپنی بھیڑیں لے چلو، بکریاں لے چلو، اونٹ لے چلو، عورتیں لے چلو، بچے لے چلو، سب جائیں گے۔ ہم جب لڑیں گے، ہم جب جنگ کریں گے تو جانوروں کی لائنیں بنائیں گے، پھر بچوں کی صفیں بنائیں گے، پھر عورتوں کی صفیں بنائیں گے، اور آگے ہم جوان صف بنا کر لڑیں گے تاکہ کوئی آدمی بھاگ نہ سکے۔ ہر ایک اپنے جان، اپنے مال، اپنی بیوی، اپنے بچے بچانے کے لیے جم کے لڑے، اور واپسی کا راستہ ہی نہ ہو، اور کشتیاں جلا کے لڑیں، اور کوئی بھاگ نہ سکے۔ ہر ایک کو اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی عزت عزیز ہو۔ وہ 20,000 فوجیوں کا لشکر لے کر یہ جنگجو نکلے۔ بکریاں لے چلے، بھیڑیں لے کے چلے، اونٹ لے کے چلے، عورتیں لے کے چلے، بچے لے کے چلے۔ لشکر جا رہا ہے، راستے میں ایک جگہ آئی جس کو اوطاس کہتے ہیں۔ اس بڈھے نے کہا، درید بن سما نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ مٹی اٹھائی اور مٹی کو سونگا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اوطاس ہے۔ کہنے لگا اچھا، نعم مجال الخیل، یہ شاہ سواروں کے اترنے کے لیے بہترین سی جگہ ہے، یہ گھوڑوں کے ٹھہرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ لا حزن، نہ تو یہ سخت جگہ ہے، ولا سہل دہس، اور نہ بالکل نرم ہے کہ جس میں پاؤں دھنس جائیں، درمیانی جگہ ہے، یہاں ٹھہرو، یہیں جنگ کرنی چاہیے، یہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن چونکہ اندھا تھا، نابینا تھا، کہنے لگا مالی اسمع بکال، بکا الصغیر ورعاء البعیر ونحاق الحمیر وبعاء الشاء وخوار البقر۔ مجھے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مجھے اونٹوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، مجھے گدھوں کے ہینگنے کی آواز آ رہی ہے، مجھے بکریوں کی من من کرنے کی آواز آ رہی ہے، مجھے گائے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کیوں ہے سب؟ لوگوں نے بتایا یہ تو عوف، مالک ابن عوف اپنے ساتھ لایا ہے، بچے، عورتیں، اموال، جانور سب اپنے ساتھ لایا۔ اس نے کہا تو مجھ سے آج شکنی ہے، مجھ سے تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے یہ مالک ابن عوف بکریوں کا چرواہا ہے، یہ تو کوئی آجڑی قسم کا آدمی ہے، چرواہا قسم کا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔
بھلا شکست سے بچے بھی بچاتے ہیں، شکست سے جانور بھی بچاتے ہیں، شکست سے عورتیں بھی بچاتی ہیں. ان کو کیوں ساتھ لائے ہو؟ عوف ابن مالک کو بلاؤ. وہ آ گیا، اس سے کہا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، کیوں ساتھ لایا ہے؟ یہ کوئی شکست سے بچا سکتی ہیں؟ ان کو پیچھے لے جاؤ، ان کو پہاڑوں پہ لے جاؤ، ان کو آبادیوں میں لے جاؤ، خود آگے رہو، جنگ کرو. اگر جیت گئے تو بچے اور یہ مال تمہارے پاس آ جائیں گے، اور اگر تم شکست کھا گئے تو کم از کم اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں اور اپنے اموال کے سامنے تو ذلت نہیں اٹھاؤ گے، وہ تو محفوظ رہیں گے. یہ نوجوان تھا، ینگ تھا، یوتھ تھا، یوتھ. ہاں، جہاں سوئی اڑ جائے وہاں سے ہلتی نہیں. 33 سال اس کی عمر تھی. اس نے کہا تو بڈھا ہو گیا ہے، تیری عقل بھی بڈھی ہو گئی ہے، تجھے کک کا نہیں پتا. اس نے لوگوں سے کہا یہ دیکھو میں نے تلوار رکھ دی ہے، ایسے ہی چلو میرے ساتھ تو ٹھیک، ورنہ میں تلوار پہ لیٹ جاؤں گا، تلوار میری کمر کے پیچھے سے نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. یا میری خودکشی کو قبول کرو یا ایسے چلو میرے ساتھ، اس کی بات نہ مانو. آپس میں لڑ پڑے، چنانچہ چل پڑے. لوگوں نے کہا کہ اب سردار کو خودکشی تو نہ کروائیں. یہ چل پڑے. ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. آپ کو اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر جرار حضور پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ خبرگیری کرو، معلوم کرو کیا ماجرا ہے، مخبری کر کے آؤ، حالات لے کر آؤ دشمن کے. عبداللہ بن ابی حضرت تشریف لے گئے، اور ایک دن 2 دن کے بعد واپس تشریف لائے. اور یہ گئے تو اس عوف بن مالک بن عوف کے خیمے تک پہنچ گئے. یہ خیمے میں تھا، بہت سے سردار جمع تھے، اور یہ تبصرے کر رہے تھے کہ محمد کو آج تک کسی بہادر سے واسطہ ہی نہیں پڑا. انہوں نے جتنی جنگیں کی ہیں نوجوان اور ناتجربہ کار چھوکروں اور لڑکوں سے کی ہے، اب انہیں پتہ چلے گا، ہم ان کو بتائیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. عبداللہ بن ابی حضرت حضور کے پاس آئے اور آ کر ساری بات بتائی، اور بتایا یا رسول اللہ وہ تو ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ اور اپنے اموال، بیویوں، بچوں، عورتوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا یہ سارا کا سارا انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت بنے گا. اور بنا بھی صحیح مال غنیمت. آپ نے فرمایا جنگ کی تیاری کرو. صفوان ابن امیہ کے میں نے اسلام کا پچھلے جمعے تذکرہ کیا تھا، یہ ابھی نہیں مسلمان ہوئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابھی کافر تھے. حضور کو پتہ چلا کہ صفوان ابن امیہ کے پاس بڑا اسلحہ، یہ مکہ کے رہنے والا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے پاس بڑا اسلحہ ہے، ہمیں اسلحہ چاہیے، 100 زرے چاہیے. زرہ لوہے کے لباس کو کہتے ہیں جس سے دشمن کا حملہ خطا ہو جاتا ہے، تلوار نہیں چل سکتی. جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹس ہیں، اس زمانے میں یہ زریں ہوا کرتی تھی. 100 زریں چاہیے. اس نے کہا محمد مجھ سے چھیننی ہے یا مجھ سے ادھار لینی ہے، عاریت لینی ہے، ودیعات لینی ہے؟ اس نے کہا میں نے تجھے واپس کر دینی ہے. اس نے خوشی سے یہ زریں دے دی. 100 زریں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 400 زریں تھی، 400 زریں. نوفل بن حارث سے آپ نے 3000 نیزے ادھار لیے. اس زمانے میں نیزے ایسے کام آتے تھے جیسے آج بندوق کام آتی ہے، رائفل کام آتی ہے،
وہ زمانہ نیزوں کا تھا، تلواروں کا تھا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں حضرت عتاب بن اسید، اسید امیر کے وزن پر ہے، عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کیا حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ وہی عتاب ہیں جن کا ذکر میں پچھلے جمعے کر چکا ہوں کہ حضرت بلال نے جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہمارا باپ پہلے مر گیا، اور یہ آواز اس کے کان میں نہیں پڑی۔ حضور نے انہیں بلا کر پوچھا کیا کہہ رہے تھے، تو یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور نے انہیں مکے کا امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تعلیم کے لیے۔ اسلام میں جہاد اور تعلیم ساتھ ساتھ رہے۔ فرمایا معاذ تم مکے والوں کو قرآن پڑھاؤ، تم مکے والوں کو دین سکھاؤ، تم مکے والوں کو مسائل شریعت سکھاؤ، ان 9 مسلموں کو نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ، حج سکھاؤ، زکوٰۃ سکھاؤ، ان 9 مسلموں کو تم اسلامی تجارت سکھاؤ، لین دین سکھاؤ۔ ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں۔ 12,000 کے لشکر جرار کے ساتھ آپ نکلے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں اتنی بڑی تعداد مجاہدین کی۔ ان میں 10,000 وہ تھے جو مکہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے۔ ان 10,000 میں، ان 10,000 کے اندر جو انصار تھے ان کی تعداد 4,000 تھی، مہاجرین کی تعداد 1,000 تھی، اور باقی دیگر قبائل کے مجاہدین اور صحابہ تھے، اور 2,000 مکہ کے طلقاء وہ آپ کے ساتھ ہوئے۔ ابھی مکہ فتح ہوا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا، تو ان میں بعض مسلمان بھی تھے، بعض غیر مسلم بھی تھے، بعض نو مسلم بھی تھے، ابھی مسلمان ہوئے تھے، بعض مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی چونکہ عمارت کو، حکومت کو وہ تسلیم کر چکے تھے، تو وہ بھی ساتھ ہوئے۔ 12,000 کا لشکر جرار بن گیا۔ حضور علیہ السلام 12,000 کے لشکر کے ساتھ نکلے 8 شوال المکرم بروز اتوار۔ بعض روایات میں 6 شوال کی بھی تاریخ آئی، ہفتے کا دن بھی آیا۔ جب نکلے تو ایک مسلمان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک مسلمان کی زبان سے نکلا، لن نغلب اليوم بقلۃ، آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ ہمارا بڑا لشکر جرار ہے، ہماری بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، تو آج قلت تعداد کی وجہ سے، آج کے دن لشکر کی کمی کی وجہ سے، اسباب کی قلت کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ملے گی، جیتیں گے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ حضور کو بھی یہ جملہ پسند نہ آیا، اللہ کو بھی یہ جملہ پسند نہ آیا، اس سے بڑائی چھلک رہی تھی۔ توکل اور اللہ پہ اعتماد کی بجائے اسباب پر یقین چھلک رہا تھا۔ گویا کہ یہ تاثر مل رہا تھا کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں تعداد کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، جنگیں جیتی جاتی ہیں آلات ضرب و حرب کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چاہے تو تھوڑی تعداد والوں کو زیادہ تعداد والوں پر فتح عطا فرما دے۔ تاریخ بری پڑھی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آیا کرتی ہیں۔ 313 نے 1,000 کو شکست دی تھی، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل طالوت اور جالوت کی لڑائی کا ذکر کیا۔ 313 نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دی، 313 نے۔
غزوہ موتا کا ہم ذکر کر چکے ہیں. اس غزوہ موتا میں اللہ کے نبی کے 3000 کے قریب صحابہ نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی. تعداد کی وجہ سے نہیں، اسلحے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی نصرت کی وجہ سے. جملہ منہ سے نکلا، آج ہم شکست کی وجہ سے جنگ نہیں ہاریں گے. اللہ تعالیٰ کو ناراضگی آ گئی. چنانچہ جو ابتدائی جنگ کا نتیجہ آیا وہ بڑا خوفناک تھا. میں آگے عرض کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں ان قبائل کی طرف، لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ایک درخت ملا، اس کا نام تھا ذات انواط. مشرکین مکہ اس پہ اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اس کے ارد گرد جمع ہو کر میلہ کیا کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا، چونکہ نو مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، ہمارے لیے بھی کوئی انوات مقرر کر دیں، ہم بھی وہاں منت منوتیاں مانا کریں جیسے آج کل مسلمان مانتے. کئی درختوں کے اوپر کپڑے ٹانگے ہوئے ہیں، گانٹھیں دی ہوئی ہیں. کئی درخت ایسے ہیں ان کے اوپر شلواریں لٹکی ہوتی ہیں اولاد کے لیے. لا حول ولا قوت. یہ طریقہ اصل مشرکین کا. حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تم وہ مطالبہ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی ایک خدا بنا دے جیسے ان کا خدا ہے. قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تم جاہل لوگ ہو، نادان لوگ. یہ تقاضا، یہ مطالبہ ہی جہالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. مالک ابن عوف نے جاسوس بھیجے مسلمانوں کی مخبری کے لیے. وہ آئے جاسوسی کرنے، واپس گئے تو کٹے پھٹے گئے، زخمی گئے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا، گھوڑے پر سفید لباس والے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ہمیں مارا ہے. حقیقت میں وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ فرشتوں سے جوتے کھا کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر حنین پہنچا منگل والے دن شام کو، تقریباً 10 شوال تھی. مشرکین کا جو سردار تھا مالک بن عوف، اس نے یہ ہدایات جاری کی ہوئی تھیں کہ صبح تم چھپ جاؤ گھاٹیوں میں، جنگلوں میں، درختوں میں، وادیوں میں پھیل جاؤ. جب مسلمانوں کا لشکر صبح یہاں سے گزرے تو تم نے یک بارگی اکٹھے 20,000 لوگوں نے ایسے حملہ کرنا ہے جیسے ایک آدمی حملہ کرتا ہے. ایک ہی ٹائم میں حملہ کرنا، یک دم حملہ کرنا ہے. وہ جو جملہ منہ سے نکلا تھا لن نغلب اليوم بقلة، آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے. پہلے تو اللہ نے اس پہ تنبیہ کروائی، اور وہ تنبیہ کیا ہوئی کہ صبح جب حضور روانہ ہو رہے تھے لشکر کے ساتھ تو دائیں بائیں سے، گھاٹیوں سے، وادیوں سے یہ 20,000 لوگ نکلے، 20,000 تلواریں لے کر، اور یکدم مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. اچنچیت حملہ ہوا. بس پھر اس حملے میں کیا ہوا؟ اس حملے میں یہ ہوا کہ جناب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کوئی سمجھ میں نہ آئی. مسلمانوں میں سے ایک فوجی کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، اس کا اثر پورے لشکر پہ پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لشکر زیر عتاب آیا، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی، پاؤں اکھڑ گئے، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر. لوگ بھاگ نکلے.
کئی ایسے تھے جو نو مسلم تھے، کئی غیر مسلم تھے، ان میں سے جو غیر مسلم تھے کئی مکہ پہنچ گئے دوڑتے دوڑتے، اور عتاب بن اسید کو جا کر اطلاع دی کہ عوف، مالک بن عوف نے حملہ کر دیا ہے اور وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، مسلمان ختم ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ حضور گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو کئی کافروں نے وہاں جشن منانے کی کوشش کی۔ حضرت عتاب مضبوط ایمان کے آدمی تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ، حضور جیتیں گے، فتح ہوگی۔ لوگ بکھر گئے دائیں بائیں۔ ابو سفیان ابھی چونکہ نو مسلم ہیں، کہنے لگے لا تنتہی ہزیمتہم دون البحر، ان کی شکست دریا سے پہلے نہیں رکے گی۔ ایک شخص تھا جبلہ بن الحنبل، اس نے کہا، یا ہشام کندہ نے کہا، بطل السحر اليوم، آج تو جادو محمد کا ٹوٹ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صفوان ابن امیہ بھی ساتھ تھا، حالانکہ یہ غیر مسلم ہے، ابھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ صفوان نے کہا میاں زبان بند رکھو، ایسی باتیں بند کرو، اللہ کی قسم میری تربیت قریشی کرے، حضور کرے، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ حوازن کے بدو میری پرورش کرے، میری تربیت کرے، مجھ پر حکومت کرے۔ کافر ہونے کے باوجود اس نے حضور علیہ السلام کی حمایت کی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی 12 لوگ بچے، باقی سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، بکھر گیا۔ حضور علیہ السلام سفید خچر پر سوار تھے، اپنے خچر پہ سوار تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اعلان کر رہے تھے، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، انا محمد ابن عبداللہ، میں ہوں محمد ابن عبداللہ، میں ادھر ہوں، آؤ میرے پاس۔ آپ کی ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے چچا، ایک طرف ابو سفیان ابن حارث آپ کے چچا زاد بھائی تھے رضی اللہ عنہ، جو مکہ کے سفر کے دوران حضور کو ملے اور مسلمان ہوئے۔ اور اس دوران کئی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ حضور کو شہید کر دیں۔ شیبہ بن عثمان ابھی کافر ہے، یہ کہتی ہیں مجھے یاد آیا کہ میرا باپ بدر میں قتل ہوا، میرا چچا بدر میں قتل ہوا، میرے باپ کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا اور میرے چچا کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، آج میں سب کا بدلہ لے لوں، لہٰذا میں اس نیت کے ساتھ کہ حضور کو شہید کروں، میں دائیں طرف حضور کے پہنچا تو آگے عباس تھے، تو میں نے کہا کہ عباس چچا ہے حضور کے، یہ موقع نہیں دیں گے۔ میں بائیں طرف گیا تو ابو سفیان بن حارث تھے، میں نے کہا یہ موقع نہیں دیں گے۔ میں پیچھے گیا، پیچھے کوئی نہیں تھا، میں نے ارادہ کیا کہ تلوار سونتوں اور حضور علیہ السلام کو شہید کر دوں۔ اچانک آگ کا ایک شعلہ آیا میرے اور حضور کے درمیان، میں پیچھے ہٹ گیا اور میں سمجھ گیا کہ حضور کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہے۔ درمیان میں آگ کا شعلہ رکاوٹ بن گیا۔ حضور نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا، مجھے بلایا ادھر۔ میں حضور کے پاس آیا، حضور نے یوں میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ شیبہ کہتے ہیں بس حضور کا میرے سینے پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے سینے سے، میرے دل سے، میرے قلب اطہر سے حضور کی نفرت نکل گئی اور اللہ کے نبی کی محبت آ گئی، اور میں نے فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہ عارضی شکست ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا عباس تیری اونچی آواز ہے، آواز لگاؤ، یا معاشر الانصار، او انصاریو، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ انصار آنا شروع ہو گئے۔ یا معاشر السمرہ، او بیر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والو ادھر آؤ۔ 100 کے قریب آدمی جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جنگ کرو، دوبارہ شروع کرو جنگ۔
پھر سے جنگ شروع کی. سیرت نگار لکھتے ہیں جس رفتار کے ساتھ یہ لشکر بھاگا تھا اسی رفتار کے ساتھ واپس آیا. سب لوگ واپس آ گئے. اب دیکھا کہ جنگ کا میدان گرم ہو چکا. مسلمان خوب جم کر لڑ رہے ہیں ان مشرکین کے ساتھ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میدان کارزار میں اللہ سے دعا کی. الہ العالمین اپنا وعدہ پورا فرما. ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ یہ ایسا کرتے. اور ایک مٹی اٹھائی, مٹی کی مٹھی اٹھائی, مٹھی میں ایک مٹی اٹھائی اور یوں فرمایا شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ. ان کے چہرے بگڑ جائیں, ان کے چہرے خراب ہو جائیں. صحابہ کہتے ہیں 20,000 کے لشکر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں حضور کی یہ پھینکی ہوئی مٹی کی ایک مٹھی میں سے مٹی نہ پہنچی ہو. میں حامیم لا ینصرون, اللہ ان کی مدد نہ کی جائے. ان ہدموا ورب محمد, ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا محمد کے رب کی قسم انہیں شکست ہوگی, یہ ہار جائیں گے. ایک صحابی کہتے ہیں اترے میں نے دیکھا آسمان سے ایک سیاہ چادر اتری. اترتے 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 یہ چادر زمین پر آ گئی اور اس سے چیونٹیاں نکلیں اور یہ چیونٹیاں پھیل گئیں, مشرکین کے لشکروں میں چلی گئیں. اور پھر مسلمانوں نے جو تابڑ توڑ حملے کیے تو 70 مشرکین قتل ہوئے اور شکست کھائی اور بھاگے. اب شروع میں شکست آئی, پھر اللہ نے اپنی مدد اتاری, فرشتوں کو اتارا. شروع میں شکست دے کر احساس دلایا کہ تم اسباب پر, تم تعداد پر, تم اپنے اسلحے پہ نظر نہ رکھو. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مسلم ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. مسلمان تو بغیر تلوار کے بھی لڑتا. تمہاری مدد تمہارے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. اس لیے قرآن میں اترا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, اللہ نے تمہاری حنین کے دن مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت بہت اچھی لگ رہی تھی. تم اترا رہے تھے اپنی تعداد پر, کہہ رہے تھے لن نغلب اليوم بقلة, تم اترا رہے تھے. اس دن تمہاری تعداد کام نہیں آئی, اللہ کی مدد کام آئی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تمہیں 12,000 کا لشکر نہیں بچا سکا, تمہاری تعداد تمہیں نہیں بچا سکی, یہ تعداد کام نہیں آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, تم پر تو زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, تم پیٹھ پھیر کر چلے گئے تھے, حضور کو بھی اکیلے چھوڑ گئے تھے, صرف 12 لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا, پھر اللہ نے سکینہ نازل کیا, اطمینان نازل کیا, انشراح صدر نازل کیا, دلوں کا اطمینان اتارا, ایمان والوں پر اتارا, اپنے نبی پہ اتارا, صحابہ پہ اتارا. صحابہ پہ اللہ نے اپنا سکینہ اتارا, حضور پہ اپنا سکینہ اتارا. وَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, رسول پر, صحابہ پر اللہ کی طرف سے سکینہ اترا. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, فرشتوں کے وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے, نظر آئے تو تمہیں چیونٹیاں نظر آئیں. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, فرشتے اترے. کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فرشتے اترے تھے. بدر کے بعد احد آیا تھا,
احد میں ظاہری شکست ہوئی تھی، وہاں پہلے فرشتے اترے، پھر شکست ہوئی، یہاں پہلے شکست ہوئی پھر فرشتے اترے، پہلی جنگ میں بھی فرشتے اترے، آخری جنگ میں بھی فرشتے اترے، اس کے بعد تو مشرکین کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ آخری جنگ ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوا، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آپ نے نہیں دیکھا افغانستان میں بھی فرشتے اترے، دنیا کی سپر طاقتوں کو مٹھی بھر بوریا نشینوں نے ناکوں چنے چبوائے اور 20 سال تک ان کے تابوتوں کو لاشوں سے بھر دیا، بالآخر وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ فرشتوں کا نزول نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور آج فلسطین میں بھی فرشتوں کا نزول نہیں تو اور کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی پاگل ہو کے مر رہی ہیں، میڈیا میں آ رہا ہے وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کہاں سے ہٹ کرتے ہیں، یہ کہاں سے حملہ کرتے ہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں ان کے پاس اتنا۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بم بروف سرنگیں، پوری دنیا کی انٹیلیجنس ان سرنگوں کو تلاش کر رہی ہے، امریکہ، برطانیہ، مغرب کے ممالک اور پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیز فیل ہو گئیں، اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود جن کو حماس نے گرفتار کیا ایک یہودی کو چھڑا کے نہیں لے جا سکے، 250 میں سے ایک یہودی کو وہ چھڑا کے نہیں لے جا سکے۔ کہتے ہیں جی کیوں جنگ شروع کی، حماس نے کیوں جنگ شروع کی؟ بابا پیسہ ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، لیکن فتح حماس کے پاس ہے۔ حماس نے ان کے فوجی اڑائے ہیں، وہ عام مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ فوجیوں کو، حماس کے فوجیوں کو وہ نہیں مار سکے، نہیں شہید کر سکے، وہ عام شہریوں پہ بم برسا رہی ہیں، وہ تو بچوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ تو عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ تو معصوم شیرخوار بچوں کے پر خرچے اڑا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ بہادر ہیں جو ان کے صفوں میں گھروں میں گھس کر ان کو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں اور ان کے فوجیوں کو پاگل بھی بنا رہے ہیں اور جہنم رسید بھی کر رہے ہیں۔ اور کہاں رکھ رہے ہیں؟ چھوٹا سا خطہ، شجاع آباد تحصیل بھی پوری نہیں ہے جو غزہ ہے، اتنا سا ملک ہے ان کے پاس، اتنا سا علاقہ ہے شجاع آباد جتنا غزہ، اور دنیا پاگل ہے کہ ہمارے قیدی کہاں ہیں، یہودی کہاں ہیں، اور یہ مر رہے ہیں۔ 2 مہینے ہونے کو ہیں جنگ کو، جو یہ کہتے تھے کہ 2-3 دن کی مار ہیں، آج 2 مہینے ہو گئے، میں کہتا ہوں 20 سال بھی گزریں گے تو انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی، فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ آج بھی اللہ کی مدد اتر رہی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مسلمان بڑے مایوس ہیں، بڑے پریشان ہیں، جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے کس کام کے؟ میں نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ جو پوری دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے اس کی برکت ہے کہ آج حماس وہاں پر سینہ سپر ہو کے لڑ لگی ہے، اور امت مسلمہ کے حکمران نہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں۔ حکمران امریکہ کے کانے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، لیکن آج امت کی مائیں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، امت کے جوان ان کے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں، امت کے بوڑھے ان کے لیے آہیں اور بکائیں کر رہے ہیں۔ آج امت نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہو، تم بھی بائیکاٹ جاری رکھو، اسرائیلی مصنوعات کا، اسرائیل کے سرپرست امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھو، کہ بائیکاٹ کرو۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ ہم مسلمانوں کو تر لقمہ سمجھنے والے، ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلاؤ، معیشت کی جنگ تمہارے ہاتھ میں ہے، جیت سکتے ہو،
پیسے کے بغیر کوئی نہیں لڑ سکتا. امت مسلمہ 2.25 ارب جاگ جائے, ان کا معاشی اقتصادی بائیکاٹ کر دے اور ان کے حکمران, ان کے حمایت کرنے والے مسلم حکمرانوں کا ناطقہ بند کر دے, رب کعبہ کی قسم یہ دم دبا کے بھاگیں گے. اللہ کی مدد آئی. پھر حضور نے دعا فرمائی, آپ نے صحابہ کو بلایا, انصار آ گئے, پھر مہاجرین آ گئے, اور جم کے لڑے تو وہ درید بن سما جو بڑا بڈھا سردار تھا وہ تو اوتاس بھاگ گیا, اور ان کا جو بڑا سردار تھا جس کی کمان میں, جس کی قیادت میں سب جمع ہوئے تھے, مالک بن عوف, وہ طائف بھاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ایک لشکر دے کر کہ جو اوتاس بھاگ گئے ہیں تم ان کا تعاقب کرو, تم ان کے پیچھے جاؤ. چنانچہ وہ ان کے پیچھے گئے اور ان کے گھٹنے پہ تیر لگا. درید کے بیٹے سلمہ نے تیر مارا, وہ شہید ہو گئے. لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے بھتیجے تھے, انہوں نے بدلہ لیا اور درید کو قتل کیا, اس بڈھے سردار کو قتل کیا. حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے, مشرکین بھاگے, 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ چڑھے. 6000 قیدی, 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں. حضور نے پہلے فرمایا تھا یہ سارا مسلمانوں کا مال غنیمت ہے, ہمارے پاس آئے گا. 6000 غلام, باندیاں, بچیاں, بچے, 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں. اللہ اکبر. اور کئی اوقیہ چاندی, 1,60,000 چاندی کے درہم, بہت بڑی مقدار کی یہ چاندی تھی. یہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھی اور یہ لشکر شکست کھا کے بھاگ گیا. اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. فرشتے اترے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اللہ نے ان کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو عذاب ملے. وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں, وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں, جیسے یہ یہودی رسوا ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. صحابہ سے آپ نے فرمایا غنیمت جمع کرو, اور فرمایا دیکھو خبردار ایاکم والغل, اس میں ذرا خیانت نہیں کرنی, یہ مشترکہ مال ہے. مشترکہ مال کے بارے میں حضور نے بڑی تاکید کی, جیسے مسجدوں کا مال ہے, مدرسوں کا مال ہے. فرمایا خبردار اس میں ذرا خیانت نہیں کرنی, بالکل خیانت نہیں کرنی. ایک صحابی کے پاس صرف ایک سوئی تھی, کپڑا سینے والی سوئی. جب حضور کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے وہ سوئی لی اور جا کر جہاں غنائم کے مال جمع ہو رہے تھے وہ سوئی بھی جمع کروا دی. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. جو غنیمت کا مال لے گا وہ آگ کے شعلوں سے کھیلے گا. بھائی جو مسجدوں مدرسوں کے چندوں کو ہڑپ کرے گا آگ کے شعلوں سے کھیلے گا. جو وقف کا مال ہڑپ کرے گا آگ کے شعلوں سے کھیلے گا. مسلمانوں کا جو مشترکہ مال ہے, بیت المال, سرکاری خزانہ, جو اس سے کھیلے گا گورنمنٹ کا مال کھائے گا, آگ کے شعلوں سے کھیلے گا. آج اچھے والے دیندار بجلیاں چوری کرتے ہیں, گیس چوریاں کرتے ہیں. حکومت کا مال ہے جی, کیا حرج ہے.
حکومت کا مال بھی حرام ہے بغیر اجازت کے، اور پھر بجلی چوری تم کرتے ہو، بل وہ دیتے ہیں جو بیچارے بل ادا کرنے والے ہیں، دیانتدار لوگ بل دیتے ہیں، یعنی تمہاری چوریوں کی سزا باقی قوم بھگت رہی ہے، کوئی شرم آنی چاہیے۔ مسجدوں کی بجلی چوریاں کی چلتی ہیں، خاک نمازیں قبول ہوں گی جس سے وضو کرتے ہو، ناپاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی؟ تو حرام کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی؟ خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ حضور نے یہ تربیت کی، آپ نے جعرانہ میں یہ ساری غنیمتیں بھجوا دی، فرمایا ابھی ان کو رکھو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب طائف تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، چونکہ یہ بھاگنے والے طائف چلے گئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو یہ قلعے میں بند ہو گئے تھے، ایک یہاں مضبوط قلعہ تھا اور کئی سال کا راشن اس میں انہوں نے جمع کر دیا تھا، قلعے کی فصیل پر تیر انداز بٹھا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے صحابہ کو آپ نے آگے بھیجا تو انہوں نے صحابہ پہ تیر برسائی۔ حضور یہاں آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل ابن عامر نامی اپنے صحابی کو بھیجا کہ ابھی ایک بت باقی ہے جس کو لوگ خدا سمجھتے ہیں، ذوالکفلین، جاؤ اس کو گراؤ۔ وہ بھی گرا کر وہیں آ گئے۔ محاصرہ کیا آپ نے قلعے کا۔ انہوں نے کہا ہم نے کئی سال کا راشن جمع کر لیا ہے، ہم آپ کے قابو نہیں آئیں گے، ہم آپ کے قابو نہیں آئیں گے۔ مالک ابن عوف یہاں تھا، آپ نے منجیق چلوائی۔ منجیق اس زمانے کی توپ ہوتی تھی، اس میں پتھر فائر کرتے تھے، لیکن ان کے پاس تیر اندازوں کا دستہ تھا۔ کئی صحابہ نے دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے لوہے کی کو گرم کر کر کے اوپر سے پھینکا۔ 12 صحابہ یہاں شہید ہو گئے۔ کئی دن تک محاصرہ رہا طائف کا۔ اس دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، ایک مرغے نے آ کے اس میں چونچ مار دی ہے۔ آپ نے یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی طائف فتح نہیں ہوگا۔ آپ نے کئی تدبیریں کی لیکن کام نہ آئی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آخر میں آپ نے ان کے انگوروں کے باغات جلوائے، تو جب انگوروں کے باغ جلنے لگے تو یہ چیخنے لگ گئے اور حضور کو رشتہ داریوں کے واسطے دینے لگ گئے، قرابتوں کے واسطے دینے لگ گئے۔ حضور نے چھوڑ دیا، فرمایا نہ جلاؤ۔ آپ نے مشورہ کیا نوفل بن معاویہ سے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضرت لومڑی اپنی بل میں آ چکی ہے، ٹھہرے رہیں تو قابو آ جائے گی، اور اگر آپ چلے جائیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ طائف کے چند لوگ ہیں، کیا کریں گے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، کل واپس چلیں گے، چھوڑ دو محاصرہ۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے آپ بد دعا کر دیں، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ نے دعا دی یا اللہ قبیلہ بنو ثقیف کو ہدایت دے کر میرے پاس لے آ، اور حضور کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے، اور جعرانہ ایک جگہ ہے جہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، یہاں تشریف لائے۔ آپ یہاں اتر رہے تھے، صحابہ سے فرمایا دعا پڑھو، سفر سے واپسی کی دعا، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔
آئبونا ہم واپس آ گئے، تائبونا ہم توبہ کرتے ہیں، عابدونا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لربنا حامدون اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ساجدونا کے لفظ ہے، ہم اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں وہ غنیمتیں تقسیم کی، 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 1,60,000 دراہم، آپ نے ان کو تقسیم فرمایا، اور ان کی جب تقسیم کی تو کئی دن انتظار فرمایا کہ یہ لوگ توبہ کر کے آ جائیں، لیکن یہ نہ آئے۔ پھر آپ نے تقسیم کی صحابہ میں، لیکن مال آپ نے دیا زیادہ مکے والوں کو، قریشیوں کو، طلقاء کو جو نو مسلم تھے یا جن کو اسلام کے قریب کرنا تھا، تاکہ ان کا دل نرم ہو اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے بھی مال حضور کے زمانے میں دیا جاتا تھا۔ البتہ جب اسلام کو اللہ نے عزت دے دی تو پھر یہ شق اجماع امت سے ختم ہو گئی۔ تالیف قلب کے لیے آپ نے دی۔ ابو سفیان ابن حرب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ، 40 اوقیہ چاندی، یہ 6 کلو کے قریب بنتی ہے، 6 کلو۔ ابو سفیان نے کہا حضرت میرا بیٹا یزید بھی ہے، آپ نے فرمایا اتنا اس کو بھی دے دو۔ میرا بیٹا معاویہ بھی ہے، آپ نے فرمایا اتنا اس کو دے دے۔ صرف ابو سفیان کے خاندان کے پاس 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ گئے۔ کسی کو آپ نے 100 اونٹ دیے، کسی کو آپ نے 200 اونٹ دیے، کسی کو آپ نے 500 بکریاں دیں، بے تحاشا دیا لوگوں کو۔ بدوؤں نے دیکھا کہ حضور اتنا دے رہی ہیں کہ وہ تو فقر کا بھی خطرہ نہیں کرتے، تو آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ کی چادر کھینچنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میاں، اس وادی کے درختوں کے برابر بھی میرے پاس مال ہو تو میں وہ بھی تقسیم کر دوں۔ ثم لا تجدونی بخیلا ولا جبانا، نہ تم مجھے بخیل پاؤ گے نہ تم مجھے بزدل پاؤ گے، میں وہ بھی دے دوں گا۔ لیکن آپ نے انصار کو نہیں دیا۔ یہ جو مدینے سے لوگ آئے تھے نا، آپ نے ان انصار کو نہیں دیا۔ اس پر انصار کے کچھ نوجوان بول پڑے، اور انصاری نوجوانوں نے کہا ہماری تلواروں سے خون اب تک ٹپک رہا ہے، لڑائیاں ہم نے کی، جنگیں ہم نے لڑی، اور مال دیا جا رہا ہے مکے والوں کو۔ حضور تک یہ بات پہنچی کہ انصار یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو آ کر یہ عرض کیا یا رسول اللہ انصار اس تقسیم پر ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو ایک خیمے میں جمع کرو۔ انصار ایک خیمے میں آ گئے۔ آپ نے انصار سے پوچھا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے اس میں؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارا ایک بھانجا ہے بس۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ابن اخت القوم منہم، بھانجا بھی قوم کا حصہ ہوتا ہے، بھانجا بھی قوم کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ الم تکن ضلالا فہداکم اللہ تعالی، تم گمراہ نہیں تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وعالتا فاغناکم اللہ، تم تنگ دست نہیں تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں غنی بنایا۔ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میری وجہ سے ڈال دی۔ انہیں کہنے لگے جی بالکل درست فرمایا۔ فرمایا تم میرے جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
آپ بے ٹھکانہ تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا، آپ خوف کی حالت میں تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، آپ مخذول تھے، ہم نے آپ کی نصرت کی، آپ کی دنیا تکذیب کر رہی تھی، ہم نے تصدیق کی۔ انصار تم یہ مجھے کہہ سکتے ہو، لیکن دیکھو، یاد کر رکھو، یہ احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف توفیق دی، ایمان کی طرف تمہیں ہدایت نصیب کی۔ اب بتاؤ تم نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ صحابہ سارے خاموش، انصار خاموش۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا باتیں کی ہیں؟ تو انصار میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اما رؤساؤنا فلم یقل شیئا، جو ہم میں سمجھدار ہیں، سردار ہیں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اما حدیثت و اسناننا، جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے یغفر اللہ لرسولہ یعطی قریشا ویترکنا، اللہ حضور کو معاف کرے، قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے۔ وسیوفنا تقطر من دمائہم، حالانکہ ہماری تلواروں سے قریش کا خون ابھی تک ٹپک رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، میاں میں نے دانستہ تمہیں نہیں دیا، میں نے مکے والوں کو دیا، ان کی تالیف قلب کے لیے دیا، ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دیا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے دیا۔ ان میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے افراد ہمارے مقابلے میں قتل نہ ہوئے ہوں، یہ زخمی ہوئے، یہ قتل ہوئے۔ ہم نے ان کے افراد کو بدر میں قتل کیا، احد میں قتل کیا، احزاب میں ان میں سے کئی مارے گئے۔ تو میں چاہتا تھا کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھوں، ان کے دلوں کو نرم کروں۔ اور پھر بڑی عجیب بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معشر الانصار افلا ترضون ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالكم، تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں لے جائیں، اونٹ لے جائیں، چاندی لے جائیں، اور تم محمد عربی کو اپنے گھر میں مدینے میں لے جاؤ؟ تم اس پہ خوش نہیں ہو؟ انصار جھوم گئے، خوشی سے رو پڑے، اور روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں، یا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں لے جائیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ لے جائیں گے اس سے بہتر ہوگا جو تم لے جاؤ گے، یہ دنیا متاع غرور لے جائیں گے اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا فَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا شِعْبًا سَلَكْتُ الْأَنصَارَ وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنصَارِ، اگر ساری دنیا ایک وادی میں جائے، انصار دوسری وادی میں جائیں، تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی وادی میں جاؤں گا، انصار کی وادی میں جاؤں گا۔ وَالنَّاسُ دِسَارٌ انتم الشعار والناس دثار، تم تو میرا اوڑھنا بچھونا ہو، میری اوڑھنے والی چادر ہو۔ الانصار کرشی وعیبتی، انصار تو میرا جگر ہیں۔ لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں پیدا ہوتا۔ ہجرت کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے مجھے مہاجرین میں پیدا کیا، ورنہ میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار، یا اللہ انصار پہ رحم فرما، انصار کی اولادوں پہ رحم فرما۔ بس حضور یہ دعائیں دے رہے تھے اور انصار خوش ہو رہے تھے، راضی ہو رہے تھے، اور خوشی کی وجہ سے جھوم رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اور بس یہ ہوا، اتنے میں بنی حوازن کے لوگ وہ بھی حضور کی خدمت میں آ گئے، ایک وفد کی شکل میں آ گئے۔
اور وہ جو طائف قلعے میں بند ہو گئے تھے، اللہ نے انہیں بھی توفیق ایمان دے دی، وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم توبہ کر کے نہیں آئے ہیں، یہ 12-13 لوگ تھے، اسلام کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے مال بھی ہمیں واپس کر دیں، ہمارے قیدی بھی واپس کر دیں، یہ جو قیدی ہیں ان میں آپ کے رضائی چچے ہیں، رضائی پھوپھیاں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، آپ کے رضائی باپ ہیں، رضائی مائیں ہیں۔ بھلا کوئی اپنے رضائی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو بھی قید کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے؟ آپ کو دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ کا یہ قبیلہ تھا، آپ کی بہن شیمہ ان قیدیوں میں تھی۔ روایات میں آتا ہے قیدیوں سے صحابہ سے شیمہ نے کہا میں تو حضور کی بہن ہوں، ان کو یقین نہ آیا، وہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایک عورت کہہ رہی ہے میں حضور کی بہن ہوں، فرمایا اس کو لاؤ، ان کو لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی انا اختو کا شیمہ، میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ اور فرمایا میں نہیں جانتا تجھے، نشانی بتا۔ اس نے نشانی دکھائی، کپڑا ہٹایا، بچپن میں آپ نے مجھے یہاں کاٹی کی تھی، یہ آپ کے دانتوں کے نشان ہیں۔ اور بہنیں بھائیوں کے ساتھ لاڈ، اور بھائی بہنوں کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہیں، یہ آپ کے دانتوں کے نشان ہیں، حضور نے پہچانا۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا